سورہ الغاشیہ کل قرآن کریم کی سورہ الغاشیہ جس کی 7 آیات اور ان کا پیغام، آج اس سورت کی باقی آیات آیت نمبر 8 پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس سے پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنات عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ یہ آیت نمبر 8 سے 16 تک ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ: اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، یعنی کل جو 7 آیات گزری ہیں میدان معشر کا ذکر تھا، مجرم اور گناہگار لوگوں کے چہروں کی کیا کیفیت ہوگی، جہنم میں ان کی غذا کیا ہوگی، جہنم میں ان کا پانی کیسا ہوگا۔ آج 8ویں آیت سے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں اہل جنت کا اور ان کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو گویا یعنی اس صورت میں پروردگار نے پہلے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے، اور اس کے بعد کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خوف کی حالت میں نہ رہے۔ تو اللہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جہاں وہ جرائم پر مواخذہ کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، وہاں پروردگار اجر و ثواب میں اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ تو یعنی ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتوں اور جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، یعنی خوش ہوں گے۔ آیت نمبر 9: اپنے عمل پر خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنے اعمال پہ خوش ہوں گے، عمل پہ، جو نیک عمل انہوں نے کیے ہیں، آج ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان کو جو سعادت ابدی مل رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کا استقبال کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ملائکہ ان کو مرحبا کہہ رہے ہیں، یہ محمد وآل محمد کی شفاعت کے قابل بن رہے ہیں، ان کے رتبے بلند ہو رہے ہیں، تو یہ آج اپنے عمل سے خوش ہیں کہ الحمدللہ ہم نے دنیا میں پاک کردار اپنایا تھا، دین پر عمل کیا تھا، اور اللہ مہربان نے ہمارے عمل کے اجر کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے ہمارے عمل کی جزا ہمیں دے دی۔ خوش ہوں فی جنت عالیہ، جو بہشت عالی میں ہوں گے، یعنی جنت میں اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہ سنے جائے گی، یعنی وہاں پر جنت میں لغویات نہیں ہوں گی، فضول باتیں نہیں ہوں گی۔ فیہا یعنی وہاں پر جنتی لوگ اگر کوئی کلام سنیں گے تو اچھا کلام سنیں گے، لغو کلام نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے جنت میں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں خوبصورت بلند تخت ہوں گے، یعنی جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے جو ان چشموں کے پاس رکھے ہوں گے، جنت میں پیالے ان چشموں کے پاس رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق اور ترتیب سے رکھے تکیے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، ترتیب سے رکھے ہوئے تکیہ ہوں گے، جن کے اوپر اہل جنت یعنی ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر بیٹھے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔
جنت میں عالی شان. انسان جب کسی کے گھر جاتا ہے بعض جگہوں پہ انسان دیکھتا ہے تو انسان ایک مرتبہ حیران رہ جاتا ہے. اتنی قیمتی قالین، اتنی، وہاں پہ عقل دنگ رہ جائے گی، حیران و پریشان ہوگا کہ دنیا میں وہ قیمتی فرش، وہ قالینیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو اعلیٰ سے اعلیٰ یعنی نفیس اور فرش جنت میں بچھے ہوں گے جو ان کے محلات. تو ان آیات میں یعنی آیت نمبر 8 سے 16 تک ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. کہ جنت کی نعمتوں کے ذکر میں اللہ نے یعنی پہلی خوشخبری دی ہے. جیسے دیکھیے کل والی آیات میں بتایا تھا کہ جو مجرمین ہیں ان کے چہرے افسردہ ہیں. یہاں پہ کیا بتایا؟ جنتیوں کے چہرے شاداب ہیں، خوش. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اور کچھ لوگ اعراف پر ہوں گے جو ہر شخص کو ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے. کچھ لوگ مقام اعراف میں ہوں گے جو ان لوگوں کچھ لوگوں کو یعنی جنتی لوگوں کو یا جہنمی لوگوں کو ان کے چہروں کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے. تو اہل جنت کے چہرے جو خوش ہوں گے، جو مقام اعراف پہ کچھ ہستیاں ہوں گی، وہ کیسے پہچانیں گی؟ اہل جنت کے چہروں پہ خوشی کے آثار ہوں، اس سے پہچانیں گی. اور یہ مقام اعراف کیا ہے؟ روایات میں آیا ہے، روایت آل محمد علیہ السلام میں اعراف ایک بلند مقام ہے جہاں پر محمد و آل محمد علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، یعنی اس بلند مقام پر. تو مقام اعراف میں اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوں گے. اور جو شخص مومن ہوگا اس کی پیشانی سے نور نکلے گا. مومنین کی پیشانی سے نور نکلے گا. یہ کیوں نور نکلے گا؟ کہ یہ محبت آل محمد رکھتا تھا. اور روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام یعنی جب ایسے چہروں کو دیکھیں گے جو شاداب ہیں، جن کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہے، جو محبت محمد و آل محمد رکھتے ہیں، ایسے شاداب چہرے والوں کو وارث جنت امام علی ابن ابی طالب جنت میں جانے کی اجازت دیں گے. یعنی ان کا استقبال گویا مولا علی علیہ السلام کر رہے ہیں. کس قدر سعادت مند ہے وہ مومن، وہ حبداران علی ابن ابی طالب کہ اہل بیت ان کا استقبال ایک احسن انداز سے، عزت افزائی سے کریں. تو یعنی انسان یہ سوچے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو جب انسان اپنے کسی بزرگ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے بزرگوں کو اگر اطلاع مل جائے تو کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیسے ان کا سامنا کروں. یہی چیز تو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنا کردار اتنا پاک بناؤ، اپنے آپ کو اتنا صاف بناؤ کہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں تم مجرم بن کر نہ جاؤ. یہ کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے حق کی شفاعت ہے ان کے پاس، ہم مجرم بن کر کیوں جائیں ان کی بارگاہ میں؟ ہم اس انداز سے اتنے پاک کردار کے مالک بن کے جائیں کہ وہاں سے آواز ہے مرحبا بکا، خوش آمدید اے ہمارے چاہنے والے، ہم تیری محبت پہ بھی راضی ہیں اور تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں. ایسے بن کے جائیں. تو لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی گناہگار ہیں، کیا کریں، یعنی عمل نہیں کرنا ہے. وہ جی اہل بیت بخشوائیں گے. ٹھیک ہے شفاعت اہل بیت کے لیے بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں محمد و آل محمد علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں مجرم بنانے آئے ہیں یا جرم سے آزاد کروانے آئے ہیں؟ وہ ہمیں جرائم سے آزاد کروانے آئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں.
تو لہٰذا ہم اگر باکردار جائیں گے تو اہل بیت ہمارا ایک عزت کے ساتھ استقبال کریں گے. تو لہٰذا یعنی یہ سوچ ختم کرنی چاہیے کہ ہم جرائم انجام دے رہے ہیں تو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کریں گے. تو لہٰذا وہ دنیا میں بھی ہمیں جرائم چھڑوانے آئے ہیں. اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تم مجرم بن کر وہاں پہنچو اور ہم تمہیں چھڑوا لیں گے. وہ مجرمین کو چھڑوانے نہیں آئے. ان کا آنے کا ہدف اور مقصد مجرمین کو چھڑوانا نہیں ہے. آنے کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ جرم کو چھڑوانا ہے، ہادی بن کر ہے. یہ اور بات ہے، اللہ نے ان کو عظمت اور شرافت اور فضیلت بخشی ہے کہ مقام شفاعت پہ وہ فیض ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو لہٰذا یہاں پر کہ ان اہل الجنہ ملوک، علماء نے نقل کیا ہے کہ جو اہل جنت ہیں وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے دربار میں آرڈر چلاتا ہے. بادشاہ جس طرح نخرے اور ناز سے زندگی گزارتا ہے، اہل جنت حبداران محمد وآل محمد اس شان سے جنت میں بیٹھیں گے. یعنی جنت کے بادشاہ ہوں گے حبداران محمد وآل محمد، اور ان بادشاہوں کے سردار ہوں گے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. اور جو موجود ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت پاؤ گے. یعنی جنت، وہاں پر عظیم الشان سلطنت ہوگی اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. جنت کی وسعت کیا ہے؟ جنت کی لمبائی کیا ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جنت کی لمبائی کیا ہے. تو جنت کی لمبائی کے بارے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 57 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یعنی جو جنت کا جو طول ہے، عرض ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. جنت کی جو چوڑائی ہے، جنت کی چوڑائی، طول نہیں، ابھی چوڑائی، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تو جنت کی لمبائی کتنی ہے؟ یہ تو ہے چوڑائی، یعنی زمین و آسمان کے برابر ہے جنت کی چوڑائی. اب جنت کی لمبائی کیا ہے؟ آئے اس کے لیے ایک روایت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد. روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ میں جنت کا طول معلوم کروں، جنت کتنی لمبی ہے. عرض تو قرآن میں آ گئی، طول معلوم کروں کہ جنت کی طول کتنی ہے، جنت کتنی لمبی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 30,000 سال تک پرواز کرتے رہے جنت میں. 30,000 سال، یعنی اس عالم میں، جنت میں 30,000 سال پرواز کرتے رہے. ایک مرتبہ تھک گئے، نیچے اترے، اور اترنے کے بعد اللہ سے مدد اور نصرت مانگی کہ اے پروردگار مجھے ہمت دے، مجھے قوت دے، مجھے طاقت دے کہ میں جنت کا جو طول ہے، اس کی لمبائی ہے، یہ معلوم کر سکوں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو قوت اور طاقت دی تو ملتا ہے، روایت کا جملہ ہے کہ 30,000 مرتبہ حضرت جبرائیل نے جنت کی سیر کی. کتنی مرتبہ؟ 30,000 مرتبہ سیر کی، اور ہر مرتبہ 30,000 سال سیر کی ہے. 30,000 مرتبہ سیر کی، یعنی ایک مرتبہ اڑے تو 30,000 سال پرواز کی. 30,000 سال اور 30,000 مرتبہ سیر کی ہے، یعنی سیر کر کے اتر جاتے تھے، پھر سیر کے لیے جاتے تھے. تو 30,000 مرتبہ سیر کی ہے، اور
30,000 مرتبہ سیر کیا. تو لہٰذا ہر سیر جو ہے جو جنت میں پرواز کرتے تھے وہ 30,000 سال پر مشتمل تھی. اب دیکھیں جب اتنی مسافت طے کی، 30,000 مرتبہ سیر کی ہے اور ہر سیر 30,000 سال پر مشتمل ہے، جب اتنا سفر کر چکے تو ایک صحن میں اترے. جب صحن میں اترے تو وہاں پر ایک حور ہے. حور اپنے خیمے سے باہر آئی. جب وہ اپنے خیمے سے باہر نکلی تو اس نے کہا کہ یا روح اللہ، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، اتنی زحمت کر رہے ہیں، آپ اتنی پرواز کی، 30,000 آپ نے سیر کی اور ہر سیر آپ کی 30,000 سال پر مشتمل ہے، اتنا اپنے آپ کو تھکا دیا ہے اور آپ ابھی میرے صحن میں پہنچے جو اپنے خیمے سے نکلی ہے. تو ابھی تو آپ نے اتنا اڑے ہیں کہ ابھی آپ صرف میرے صحن میں کھڑے ہیں. وہ حور کہہ رہی ہے یا روح اللہ، آپ ابھی صرف میرے صحن میں کھڑے ہیں، جو آپ نے اتنی مسافت کی ہے میرے صحن میں کھڑے ہیں، میرے صحن سے نکل ہی نہیں پائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ یا روح اللہ، میں ایک حور ہوں جو ایک مومن کے لیے پیدا ہوں، حبدار علی، شیعہ علی، حبدار محمد و آل محمد کے لیے پیدا ہوئی. یہ میں یعنی جس مومن کے لیے پیدا ہوئی ہوں اس کے صحن میں اپنے صحن میں کھڑی ہوں. ابھی تو آپ میرے گھر کے صحن سے بھی نہیں نکلے ہیں. اللہ اکبر، یعنی جو جنت کا جو طول ہے کس قدر. اب دیکھیں مومن کو جو محل ملنے والا ہے وہ کتنا عالی شان ہے، جو ایک مومن کو، ایمان والے کو ملنے والا ہے. تو لہٰذا ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد. تو لہٰذا جنت کے محل میں مومن کے لیے ایک عظیم تخت و تاج ہوگا، ہر قسم کا کھانا ہوگا، ہر قسم کا پھل موجود ہوگا. قرآن کی آیت مجیدہ ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جس میں میوے کو اور جس میوہ کو چاہیں گے کھائیں گے، جس میوے کو بھی چاہیں گے، جو جس میوے کا ارادہ کریں گے وہی کھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی میوے کی تمنا کریں اور وہ میوہ نہ ملے، اور جس پرندے کا گوشت تمنا کریں گے وہ کھائیں گے. اچھا بعض لوگ جہاں سوال کرتے ہیں کہ قبلہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جنت میں جو پھل ہوں گے وہ دنیاوی پھلوں کی مانند شباہت رکھتے ہوں گے، تو وہاں پہ کوئی نئے قسم کے پھل نہیں ہوں گے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جنت ہے، وہاں پر تو نئی شکل کے اور کوئی نئے ناموں والے پھل ہونے چاہیے. لوگ ایک سوال کرتے ہیں اگر جنت میں ایک نئے قسم کے پھل وہاں پر ہوتے، نئے قسم یعنی ان پھلوں کی شباہت نہ رکھتے جو دنیا میں پھل ہیں، تو مومن ان پھلوں سے بے رغبت ہو جاتا. وہ دنیا میں جن پھلوں سے انس اور رغبت رکھتا ہے صرف اسی کی طرف توجہ کرتا، اور پھل جو ہیں وہ فضول شمار ہوتے. تو جنت ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نعمت ایسی رکھی جائے جو فضول شمار ہو. اسی لیے جنت میں جو پھل ہیں وہ ان پھلوں کی طرح شکل و شباہت رکھتے ہیں تاکہ مومن جو ہے ان کی طرف رغبت رکھے، لیکن وہ ذائقہ اور لذت کے اعتبار سے، نفاست و طہارت کے اعتبار سے ان پھلوں سے بہترین اور پاکیزہ ہیں. صلوات پڑھتے محمد پہ. روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی تیرے شیعہ جنت میں نورانی ممبروں پر ہوں گے، نورانی ممبروں پر. شیعیان امام علی، اور ان کے چہرے سفید ہوں گے، یعنی 14ویں کے چاند کی طرح نورانی ہوں گے اور سفید ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور وہ جنت میں ہمارے ہمسائے ہوں گے جو امام علی کے حبدار اور شیعہ ہیں. روایت میں ایک روایت ہے کہ جو اولو العزم انبیاء ہیں، اولو العزم انبیاء جیسے حضرت ابراہیم ہیں،
حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو انبیاء ہیں اولو العزم، روایت میں ہے کہ یہ جو اولو العزم انبیاء ہیں، ان میں سے ایک دن یہ مومنین کو اپنی زیارت کرائیں گے، یعنی جو جتنے بھی مومن ہیں ان انبیاء کے مہمان ہوں گے۔ اور روایت میں ہے کہ جمعرات کا جو دن ہے، جمعرات کا دن، وہ دن سید رسول کے ساتھ خاص ہو، یعنی تمام ائمہ ہدیٰ، انبیاء اور تمام مومنین جو ہیں سید رسول کے مہمان ہوں گے۔ اور جمعہ کا دن جو ہے وہ جو ہے جمعہ کا دن تمام انبیاء اور مومنین اللہ مہربان کے دسترخوان رحمت پہ سب جمع ہوں جمعہ کا دن۔ تو لہٰذا یہاں پہ علماء فرماتے ہیں چونکہ وہاں تو ایام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہاں جمعرات ہو اور جمعہ ہو، تو لہٰذا وہاں پہ ایک سمجھانے کے لیے کہ مثلا جمعرات کا دن ہے تو ایک جمعہ کا دن ہے، وہاں کے اعتبار سے چونکہ وہاں پر ایام نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے افلا ینظرون، آیت نمبر 17 سے آخری آیت تک میں تلاوت کر رہا ہوں، پھر ترجمہ۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ اب ان آیات مجیدہ کا ترجمہ، آیت نمبر 18 آیت نمبر 17 افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، اور کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے پیدا کیا گیا۔ اونٹ کی خلقت میں اللہ یعنی اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا۔ اللہ دعوت دے رہا ہے اونٹ کی طرف دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا، آسمان کی طرف دیکھو کہ بغیر کسی ستون کے اس آسمان کا شامیانہ کھڑا کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح وہ نصب کیے گئے ہیں، زمین میں جمے ہوئے، گڑے ہوئے، مضبوط ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھیں کہ کس طرح مسطح ہے، پھیلا دیا گیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس نصیحت کر کہ تو نصیحت کرنے والا ہے، یعنی سید الرسول سے کہا گیا کہ آپ نصیحت کریں کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، تو ان پر مسلط نہیں کہ انہیں مجبور کرے، یعنی دیکھیں سید الرسول کو سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ مجبور نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہم یہ قرآن سے سیکھیں کہ جو ہم اپنے گھروں میں مجبور کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیار سے، ہدایت سے، علم سے، حکمت سے گفتگو کریں اور لوگوں کی ہدایت کریں، اصلاح کریں۔ آیت نمبر 23 الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جو پشت پھیرے اور کافر ہے، یعنی کافر ہو جائے۔ وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، جسے خدا بہت بڑے عذاب کی سزا دے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً ان کی بازگشت ہماری طرف ہے، یعنی جتنے لوگ کفر کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، بے شک ان کا حساب ہمارے پاس ہے، یعنی جو کفر کر رہے ہیں، جرائم کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں
یعنی گویا انہوں نے ہمارے پاس ہی پلٹ کے آنا ہے، ان کا حساب ہم نہیں لینا ہے، خبردار کیا جائے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کی خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور انسان کو اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اب یہ اونٹ کی طرف دعوت کیوں دی ہے؟ سوال، اونٹ کی طرف دعوت کیوں دی؟ اونٹ کی خصوصیات اصل میں باقی حیوانوں سے ہیں کچھ جدا، اس لیے، اور عرب میں آج تک جو ہے یہ اونٹ موجود ہے، تو پروردگار ان عربوں کو جو اعرابی ہیں یعنی جو بدو ہیں یا جو شہروں میں رہنے والے ہیں، سب کا تعلق اونٹ جیسے حیوان سے ہے، تو وہ اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو اس کے وجود میں دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ کیا؟ اونٹ کے اندر پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اونٹ یعنی اس کا گوشت اور اس کا دودھ قابل استعمال ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، جبکہ اور بہت سارے جانور ہیں یعنی کسی کا دودھ قابل استفادہ ہے، کسی کا گوشت۔ اب مثلاً حتیٰ کہ مثلا آپ کہیں گے ہو سکتا ہے بھینس کا بھی تو دودھ ہے اور گوشت بھی قابل استفادہ ہے۔ آج موجودہ دور میں ڈاکٹر منع کر رہے ہیں کہ آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، بلڈ پریشر والوں کو، شوگر والوں کو، وہ کہتے ہیں آپ کھائیں بھی نہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھینس کے دودھ سے منع کر رہے ہیں کہ بھینس کا دودھ نہ پئیں، اور روایات میں جو بیان کیا گیا ہے کہ گائے کا دودھ پیئے، گائے کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں وبا ہے۔ آپ اگر روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام دیکھیں تو اس میں جو ہمیں ملتا ہے کہ سید الرسل بکرے کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے، یعنی حالانکہ گائے کا گوشت بھی ہے، بھینس کا بھی ہے، اونٹ کا بھی ہے، تو گائے بکرے کا گوشت، لیکن یہ یاد رکھیں سید الرسل ہوائے نفس کی خاطر نہیں کھاتے تھے، سید الرسل قوت بدن کے لیے کھاتے تھے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت انجام دینی ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ طاقتور گوشت یہ چیزیں کھائیں، اس غرض سے کھائیں کہ آپ کے بدن کو قوت آئے گی، آپ اللہ کی عبادت کر سکیں گے، نماز زیادہ پڑھ سکیں گے، روزے کی عبادت انجام دے سکیں گے، دیگر اعمال انجام دے سکیں گے، کیونکہ اگر آپ بدنی طور پہ آپ کمزور ہیں تو آپ کی جو ہے صحت ہے وہ آپ کو عبادت سے روک دیتی ہے۔ انسان جتنا جو ہے وہ فریش ہوتا ہے طبیعت کے اعتبار سے، اتنا اس کا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، تو لہٰذا اسی لیے فارسی میں جملہ بھی ہے، سلامتی بدن سلامتی روح در سلامتی بدن است، روح کی سلامتی بدن کی سلامتی میں ہے، آپ اپنے بدن کی حفاظت کریں تو آپ کے روح کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک چیز کہ اس کے گوشت اور دودھ سے زیادہ استفادہ ہے بنسبت دوسروں کے، اور برادری کے لیے جو اونٹ استعمال ہوتا ہے، گائیں، بھینس، بکری، یہ دوسرے استعمال نہیں ہوتے، سامان اٹھا کر اور سامان تجارت منتقل کرنے کے لیے، یہ اونٹ کے اندر خصوصیت ہے، دوسروں کے اندر یہ نہیں۔ اور اسی طرح سے باقی جانور جو ہیں وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے جتنی اللہ نے اونٹ کو طاقت عطا کی ہے۔ آپ دیکھ لیں اونٹ کے اوپر جتنا بھی وزن ہو وہ اپنے 2 پاؤں کے اوپر زور دے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ اور جانور جو ہیں وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے، تو لہٰذا بنسبت دوسرے جانوروں کے اونٹ زیادہ طاقتور ہے۔ اور اسی طرح سے اونٹ جو ہے 10 دن تک یہ پیاسا رہ سکتا ہے، اونٹ 10 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، دوسرے جانور نہیں رہ سکتے۔ تو یعنی انسان اگر غور کرے تو واقعاً کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت کا کتنا عظیم کرشمہ ہے یہ، تو لہٰذا یعنی باقیوں کی نسبت اس کے اندر قوت برداشت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اونٹ کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ باقیوں کی نسبت طولانی مسافت زیادہ طے کرتا ہے، باقی زیادہ طے نہیں کرتے، اسی لیے اس کو جو ہے ریگستان کا ہوائی جہاز کہا گیا۔
اور باقی جانوروں کی نسبت اس کا خرچ بھی کم ہے، باقی جانوروں کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، اس کا خرچ جو ہے کم ہوتا ہے، تو لہٰذا یعنی اس کے اندر خاص خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اس میں آسمان کے بلند ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، آسمان بلند ہے، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم یعنی بغیر چھت کے بغیر ستون کے چھت قائم نہیں کر سکتے، کہ اللہ کا یہ اعجاز دیکھو کہ بغیر ستون کے آسمان کا شامیانہ کھڑا کر دیا۔ تو گویا اللہ ان آیات میں اپنی قدرت کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کو دیکھیں، جو پہاڑوں کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر کیوں آیا؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں زلزلہ آتا، تو ان کو ایک کیل کے طور پہ زمین میں گاڑا گیا ہے تاکہ زمینوں میں زلزلہ نہ آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان پہاڑوں میں اللہ نے پانی کا مخزن کر رکھا ہے، پانی کا مخزن ہے، اور دوسرا ان پہاڑوں میں اللہ نے دنیا کے جو قیمتی معدنیات ہیں وہ پوشیدہ رکھے ہیں۔ تو یعنی پہاڑوں کی خلقت کی طرف بھی اللہ نے یہ اشارہ کیا، تو انسان فکر کرے کہ دیکھو ان پہاڑوں کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے، جستجو کرے، تو سائنس اور تحقیق ریسرچ کرے گا تو کیا ہے، پہاڑ خلق کیوں ہیں؟ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں ہر وقت زلزلہ رہتا۔ پہاڑوں کو اللہ نے خلق کر کے سخت چیز میں اللہ نے پانی جیسی چیز رکھ دی، پہاڑوں میں اللہ نے معدنیات رکھ دی، تو یعنی یہ سارے اللہ کی قدرت کی طرف ہمیں ہدایت کریں۔ زمین کے مسطح ہونے کی طرف دعوت دی کہ اگر زمین مسطح نہ ہوتی تو انسان کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا، یعنی اگر یہ ٹیلے ہوتے، اونچی نیچی زمین ہوتی تو انسان کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہوتا، تو اس لیے زمین کو مسطحہ طور پہ